السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عنوان پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں جو بالخصوص مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے دینی اداروں اور جماعتوں میں اختلافات، اس کے اسباب اور ان اختلافات کا حل۔ اور اس پروگرام کے آرگنائزر سید محمد عبدالواسع حسینی المعروف امان اللہ چشتی ہیں۔ مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ اجتماعی کاموں میں دو باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، امارت اور شورائیت۔ معاشرے میں جتنے اجتماعی کام ہوتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے مل کر جو کام کیا جاتا ہے، ان کاموں میں اور ان اجتماعی کاموں میں، ان اجتماعی اعمال میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی اجتماعی یعنی مل کر، مختلف لوگوں کا مل کر ایک ہو جانا، کئی سارے لوگوں کا مل کر ایک ہو جانا اجتماعی کہلاتا ہے۔ تو جہاں پر بہت سارے لوگ مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ تو جتنے ایسے کام ہیں جو اجتماعیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے، اس کام سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں میں دو چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جن میں سے ایک چیز ہے امارت اور ایک چیز ہے شورائیت۔ امارت یعنی امیر بنانا۔ جب ایک اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو امیر بنایا جاتا ہے۔ تو امیر بنانے کا جو مرحلہ ہے اور امارت کا جو مرحلہ ہے کہ کس کو امیر بنایا جائے، کس طرح امیر بنایا جائے، اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہو، تو یہ امارت یعنی امیر بنانے کا جو عمل ہے، یہ بہت ہی زیادہ اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز شورائیت، یعنی مشورہ کرنا اور مشورہ دینا۔ یہ چیز بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ مشورہ دینے والا کس طرح مشورہ دے، کیا سوچ کر مشورہ دے، اور اپنی رائے کی اہمیت اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ کیا سوچ کر مشورہ دے رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، تو یہ شورائیت کہلاتی ہے۔ اس کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اجتماعیت بنتی ہے، کوئی جماعت یا ادارہ یا تنظیم بنتی ہے، تو اس کے اندر شورائیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں جہاں پر شورا پایا جاتا ہے۔ شورا یعنی مشورے والی کمیٹی، ایک کمیٹی پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے شورا، اور اس کے جو ممبران ہوتے ہیں، جو ارکان ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رکن شورا۔ تو مشورہ دینے والا کیا سوچ کر مشورہ دیتا ہے اور کیا سوچ کر اپنی رائے دیتا ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امارت یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو ادارے یا تنظیم کا سربراہ اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہو۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ امارت کس کو کہا جاتا ہے، کسی ایک قابل انسان کو کسی ایک ادارے کا یا تنظیم کا یا اسی طرح
کسی جماعت کا امیر بنایا جائے اس کی قابلیت کو دیکھ کر، اور کسی جماعت کا اعلیٰ اور سردار بنایا جائے جس کی بات مانی جائے۔ امیر ادارہ تنظیم کا امین ہوتا ہے، یعنی ہر ادارے کا امیر امانت دار ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر تنظیم کا امیر یعنی جو اس کا سردار ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کا اور اس تنظیم کی ذمہ داریوں کا امانت دار ہوتا ہے، نہ کہ مالک۔ یعنی جب کسی کو امیر بنایا جائے تو وہ صرف امیر امانت دار ہوتا ہے، پوری امانت کے ساتھ اپنے کام، اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، نہ کہ وہ ادارے کا مالک بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ادارے کا مالک نہیں بن جاتا کہ اب وہ ادارے میں جو چاہے اپنے اعتبار سے تصرفات کرے، اور جو چاہے اپنے ذہنی اعتبار سے اس کو جو سمجھ میں آئے وہی کرتا رہے، اس طرح وہ مالک نہیں بنتا۔ وہ گویا گاڑی کا انجن ہوتا ہے، یعنی امیر اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو امیر بنایا ہے، ان کی مثال ایسی ہے گویا گاڑی کا انجن ہوتا ہے۔ یعنی امیر جس طرح گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے، اسی طرح امیر بھی ایک انجن کی طرح ہے۔ پہیے کتنے ہی مضبوط ہوں، جب تک کوئی کھینچنے والا انجن نہ ہوگا گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی ایک گاڑی ہم دیکھتے ہیں، چاہے اس کے پہیے یعنی اس کے ٹائرز وغیرہ چاہے کتنے بھی مضبوط ہوں، جتنے بھی نئے ہوں، لیکن جب تک انجن میں خرابی ہوگی اس وقت تک وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو امیر کا بھی اپنی تنظیم کے لوگوں کے درمیان یہی اعتبار ہوتا ہے اور اس کی یہی مثال ہوتی ہے۔ اور انجن کتنا ہی طاقتور ہو، اگر اس کو پہیوں کا ساتھ حاصل نہ ہو تو اس کی طاقت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب اگر ہم دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جو لوگ اس کے تحت رہ رہے ہیں اور جو دوسرے ممبرز تنظیم کے یا ادارے کے یا جماعت کے موجود ہیں، وہ پہیوں کی طرح ہیں، وہ ٹائرز کی طرح ہیں۔ امیر انجن ہے اور اس کے ممبران، اس کی تنظیم کے لوگ پہیے کی طرح ہیں۔ انجن چاہے جتنا مضبوط ہو، اگر اس کے پہیے صحیح نہ ہو گاڑی کے، تو وہ انجن ان ناکام اور ناکارہ پہیوں کے ساتھ اپنی گاڑی آگے نہیں لے جا سکتا، ان پہیوں کے ذریعے گاڑی کو کھینچ نہیں سکتا، کیونکہ پہیے اس کے صحیح نہیں ہیں۔ اگر اس کو پہیوں کا ساتھ حاصل نہ ہو تو اس کی طاقت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے دونوں کی اہمیت ہے، یعنی انجن کی بھی اہمیت ہے اور پہیوں کی بھی اہمیت ہے۔ بالفاظ دیگر یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو امیر کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، سربراہ کی بھی اور اس کے شرکائے کار کی بھی، یعنی اس کے کام میں جو شریک ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ سربراہ سے تو لوگوں کا تعلق اطاعت و فرمانبرداری کا ہونا چاہیے، یعنی جو سربراہ اور جو امیر ہوتا ہے لوگ اس کی فرمانبرداری کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی باتوں کو مانیں۔ سربراہ کا حکم چاہے طبیعت کے خلاف ہو، یعنی اگر ہماری مرضی کے خلاف اور تنظیم کے لوگوں کے خلاف اگر کوئی حکم جاری ہوتا ہے تب بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن عمل اسی پر کیا جائے گا بشرطے کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ لا طاعت لمعصیت الخالق، خالق کی معصیت کا اگر کوئی حکم دیا جائے تو پھر اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی امیر کسی شریعت کے خلاف بات کا حکم دیتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور عام مسلمانوں کی کامیابی سربراہ کی اطاعت میں ہے۔ جب تک لوگ سربراہ کی، امیر کی اطاعت کریں گے اس وقت تک کامیابی ان کے پاس آتی جائے گی اور ان کے قدم چومتی جائے گی۔
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورا اسلام اسی وقت معاشرے میں آ سکتا ہے جب کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام ہو، اور یہ جماعتی نظام امیر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ مسلمانوں میں کامیابی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک جماعتی نظام قائم نہ کیا جائے، یعنی لوگ مل جل کر ایک جٹ ہو کر جب تک کام نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب لوگ سب کے سب مل جل کر کام کریں گے تو اس میں پھر ایک امیر ہوگا جس کی بات مانی جائے گی، جس کے حکم کی فرما برداری کی جائے گی، اور اگر اس امیر کا حکم خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف ہو تو پھر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی سربراہ کے بغیر لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یعنی کسی امیر کے بغیر لوگوں کا جمع ہو جانا اور ایک ساتھ ہو جانا بھیڑ تو کہلا سکتا ہے، یعنی اس کو ہجوم تو کہہ سکتے ہیں، بھیڑ کہہ سکتے ہیں، اسے جماعت نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک جماعت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن ان کو جماعت اسی وقت کہا جاتا ہے جب کہ ان کا کوئی امیر ہو اور ان کا کوئی بانی ہو، اور جس کے سائے کے نیچے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں تو اس کو جماعت اور تنظیم یا پھر ادارہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پر کوئی امیر نہ ہو تو اس کو بھیڑ تو کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جماعت ہے۔ اور امیر کی عمارت لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سے قائم ہو سکتی ہے، یعنی امیر کی عمارت جو ہے، یعنی امیر کا جو عہدہ اور منصب ہے، وہ امیر کی عمارت یا پھر اس کی سیادت یا قیادت وہ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب کہ لوگ اس کی فرمانبرداری کریں اور اس کی باتوں کو مانیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اور امیر کی عمارت تو لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سے قائم ہو سکتی ہے، نہ کہ طاقت و قوت سے، جیسا کہ کہا گیا سنن دارمی کی حدیث ہے، لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارت ولا امارت الا بطاعت، یعنی کون سی چیز کس چیز سے تعلق رکھتی ہے اور کس چیز کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 253 نظم عمارت کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظم عمارت یعنی عمارت کا انتظام، عمارت کا نظم، کہ کس طرح اس کی تنظیم بنائی جائے، اور تنظیم بننے کے بعد اور امیر بننے کے بعد کس طرح اس کو قائم رکھنا چاہیے اور قائم کرنا چاہیے۔ وہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سفر میں 3 اشخاص جا رہے ہوں، یعنی ایک سفر میں 3 لوگ جا رہے ہوں، تو ان میں بھی کسی کو امیر بنا لو، یعنی 3 ہیں تو کسی ایک کو تینوں میں سے امیر بنا لینا چاہیے، تاکہ اس جماعت کا ایک امیر ہو جائے اور بقیہ 2 اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو جائیں، اور جو مرحلہ سفر کا ہے وہ بآسانی اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کسی بغیر پریشانی کے طے ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفر میں 3 اشخاص جا رہے ہوں، یعنی 3 لوگ جا رہے ہوں، تو ان میں بھی کسی کو امیر بنا لو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 2609۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینے میں کسی کو والی یعنی ذمہ دار، عارضی امیر بنا کر جاتے، عارضی ذمہ دار، ٹیمپروری ذمہ دار بنا کر جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معیاری طریقہ تو یہی ہے کہ ایک شخص مستقل امیر ہو، یعنی ایک شخص ایسا ہو جس کی مستقل عمارت چلتی رہے اور جس کے تحت مستقل لوگ اس کی فرمانبرداری کرتے رہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ تو اصل ضابطہ اور اصل طریقہ تو یہی ہے کہ ایک مستقل امیر ہو، یعنی مقرر امیر ہو، ہمیشہ وہی ہو۔ لیکن اگر کبھی مجبوری کا وقت ہو تو وہاں پر کسی اور کو اس کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معیاری طریقہ تو یہی ہے کہ ایک شخص مستقل امیر ہو، لیکن عمارت کی مدت، یعنی اس کے امیر ہونے کی مدت یا اس کے دائرے کا
دائرہ کار کو محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ شخص 5 سال تک امیر رہ سکتا ہے، 2 سال تک امیر رہ سکتا ہے، یا 1 سال تک امیر رہ سکتا ہے، تو اس طرح وقت کو محدود تو کیا جا سکتا ہے، یعنی وقت کی لمٹ تو بنائی جا سکتی ہے، مگر کوئی امیر ہی نہ ہو مستقل طور پر تو یہ غلط ہے۔ تو لیکن امارت کی مدت یا اس کے دائرہ کار کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ فقہی اعتبار سے اس کی اصل یہ ہے کہ امیر عام لوگوں کی طرف سے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی عام لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کا اور ان سارے معاملات کا امیر ایک وکیل ہوتا ہے جو ان کے معاملات کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وکیل بنانے والے کو اختیار حاصل ہے، یعنی عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وکیل کے کام یا اس کے اختیارات کو محدود کر دے، یعنی اس کے جو اختیارات ہیں کہ کن کاموں میں وہ ہمارا وکیل بن سکتا ہے اور کن معاملات میں وہ ہمارا وکیل ہمارا ذمہ دار بن سکتا ہے، ان اختیارات کو محدود کر دے اور ان اختیارات کو لمٹ میں رکھے۔ تو یہ طاقت اور یہ اختیار تو عوام کو حاصل ہے۔ پھر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اصلح یعنی جماعت کا سب سے بہتر شخص ہی امیر ہو۔ اصلح یعنی جو سب سے اچھا انسان ہے اور جو سب سے زیادہ نیک ہے، جو سب سے زیادہ بھولا بھالا ہو، جس کے اندر شرافت ہے، تو ایسے ہی انسان کو امیر بنایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر شخص ہی امیر ہو یہ ضروری نہیں۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے، یعنی بدصورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدصورت آدمی بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا مُجْتَعًا۔ تو اگر ناک کٹا حبشی غلام، حبشی ویسے تو کالے ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں، تو ایک تو حبشی ہو، پھر اوپر سے وہ ناک کٹا ہو جس کو نکٹا کہا جاتا ہے، اور تو ایسا بدصورت انسان بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2862۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم سربراہ کی اقتداء میں بھی جمعہ قائم کرتے رہو، یعنی اگر جماعت کا امیر، معاشرے کا امیر اور اپنے علاقے کا امیر ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، انصاف اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا بھی اگر امیر پایا جا رہا ہو تو بھی جمعہ قائم کرو اس کی اقتداء میں، یعنی اگر وہ نماز پڑھائے تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو، اور یہ مت سوچو کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نیز فقہاء نے لکھا ہے، یعنی فقیہ حضرات نے لکھا ہے جن کے پاس مسائل کا علم ہے اور مسئلے جانتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں اور اسی طرح مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تک کسی امیر سے کفر کا ارتکاب نہ ہو، یعنی کوئی امیر جب تک کافر نہ بن جائے، ظاہری طور پر کھلم کھلا علانیہ طور پر کوئی کفر کا کام نہ کر لے تو اس کی اطاعت واجب ہے، یعنی اس کی فرما برداری کرنا چاہیے جب تک کہ اس سے کفر کا ارتکاب نہ ہو جائے، وہ کوئی کفریہ کام نہ کر لے۔ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ سَقَطَتْ طَاعَتُهُ، یعنی اگر کوئی امیر گناہ کر لیتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی فسق کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ اپنی امارت سے معزول نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو امیر کے عہدے سے، امارت کے عہدے سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا، ہٹا دیا نہیں جا سکتا، اور اس کو اس کے منصب سے اتارا نہیں جا سکتا۔ کب؟ جب کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہو۔ لیکن فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ، اگر اس کے اندر کفر ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر کا کام کر رہا ہے، تو پھر سقطت طاعتہ، اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی، اور لوگ اس کی اطاعت کے اب
مستحق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت ہی کی جائے۔ یہ حدیث شرح طیبی علی المشکات میں ہے 8ویں جلد، اور جس کا حدیث نمبر ہے 2560۔ بلکہ اگر کوئی شخص زبردستی امیر بن جائے اور غلبہ حاصل کر لے تو اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ فرمایا گیا وقد اجمع الفقہاء علی وجوب طاعت السلطان المتغلب والجہاد معه، یہ نیل الاوطار میں ہے جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر ہے 208۔ امیر کی اطاعت کا یہ حکم اسی جملے کا ترجمہ ہے کہ امیر کی اطاعت کا یہ حکم ظالموں کی مدد کی تلقین نہیں ہے۔ یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے بارہا کہ امیر کی اطاعت کی جائے، امیر کی فرما برداری کی جائے، اگرچہ کہ امیر گناہ گار ہو، امیر سے گناہ کے کام ہوتے رہیں پھر بھی اس کی اطاعت کرو، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ظالم کی مدد ہو جائے، یعنی اگر امیر ظالم کی مدد کر رہا ہو تو اس کی اطاعت کی جائے، یہ اس کے ظالموں کی مدد کی تلقین نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد امت کی اجتماعیت کی حفاظت ہے۔ یعنی اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو پھر امت کی اجتماعیت قائم رہے گی، یعنی امت مل جل کر رہے گی اور جڑ کر رہے گی۔ اس لیے جو لوگ کسی ادارے یا جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہوں، یعنی اس سے ملے ہوئے ہوں، اس سے تعلق ہوں کسی تنظیم یا ادارے سے، ان کو جائز باتوں میں بہرحال اپنے امیر و سربراہ کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے وہ اس کے فیصلے کو نتائج کے اعتبار سے غلط سمجھتے ہو۔ یعنی اگر کسی ادارے یا امیر کی باتوں میں مستقبل میں نقصان نظر آ رہا ہو پھر بھی اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اجتماعی کاموں کے لیے دوسری اہم ضرورت شورائیت ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اجتماعی کاموں میں، مل جل کر کرنے والے کاموں میں 2 چیزوں کی اور 2 باتوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جس میں سے ایک عمارت ہے اور دوسری بات شورائیت ہے۔ اب تک آپ نے عمارت کے متعلق سنا، اب دوسری چیز جس کی اہمیت اجتماعی کاموں میں بہت زیادہ ہے وہ ہے شورائیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو صلاحیت کے اعتبار سے ایک ناقص وجود رکھا، اس لیے جب ایک فرد کسی کام کو نہیں کر پاتا ہے تو بہت سے افراد مل کر اس کو انجام دیتے ہیں اور اجتماعی قوت سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں عطا نہیں کی، کچھ صلاحیتیں اس کو عطا کی اور کچھ صلاحیتیں اس کو نہیں عطا کی، یعنی کہ اس کو کمزور پیدا کیا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کام کو کر نہیں پاتا، تو دوسرے افراد مل کر، دوسرے لوگ مل کر اس کے کام میں اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو صلاحیت کے اعتبار سے ایک ناقص وجود رکھا، یعنی ایک ادھورا وجود رکھا، اس لیے جب ایک فرد یعنی ایک آدمی کسی کام کو نہیں کر پاتا ہے تو بہت سے افراد یعنی بہت سے لوگ مل کر اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اجتماعی قوت سے وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ملنے کی وجہ سے، اجتماع کی وجہ سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک چٹان کو اپنی جگہ سے کھسکا نہیں سکتا، یعنی ایک انسان اگر چٹان کو اس کی اپنی پہلی جگہ سے دوسری جگہ رکھنا چاہتا ہے یا ہٹانا چاہتا ہے یا اس کو ہلانا چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب لوگوں کا ایک جمع غفیر اپنا ہاتھ لگاتا ہے، یعنی لوگوں کی ایک جماعت اور بہت سارے لوگ جب اپنا اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ اجتماعی کاموں کی ایک مثال ہے، یعنی مل جل کر کام کرنے کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی سے ایک کام نہیں ہو پا رہا تھا، جب مختلف افراد اس کے اندر شامل ہو گئے، ایک جماعت بن گئی، اجتماعیت اس کے اندر آ گئی تو پھر طاقت بھی پیدا ہو گئی اور وہ کام مکمل ہو گیا۔ انسان جیسے اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے عاجز و نامکمل ہے، یعنی انسان اپنے جسمانی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ ادھورا ہے اور کمزور ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ اسے دور تک دیکھنے کے لیے چشمے کی، آواز پہنچانے کے لیے مائک کی اور فاصلہ طے کرنے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جسمانی تعلقات ہیں اور جسمانی کمزوریاں ہیں کہ اگر دور جانا ہو تو اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا،
بغیر سواری کے، جب تک اس کے پاس سواری نہ ہو وہ دور کا سفر طے نہیں کر پاتا، چاہے وہ سواری جانور کی شکل ہو یا پھر موجودہ دور کے حساب سے کوئی گاڑی کیوں نہ ہو۔ تو جب تک اس کو سواری حاصل نہ ہو وہ دور کا سفر طے نہیں کر پاتا جسم کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دور تک دیکھنے کے لیے چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن کی آنکھیں اچھی ہیں ان کو بھی اس وقت چشمے کی یا خوردبین کی یا دوربین کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ دور ہو یا کوئی چیز بہت زیادہ چھوٹی ہو، تو ان کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، یعنی جب تک جس کو سنانا ہے وہ قریب ہے تو آواز کافی ہے، لیکن اگر انسان اپنی آواز دور تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اس کو مائک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے۔ اسی طرح وہ عقل و فہم کے اعتبار سے بھی عاجز ہے، یعنی عقل بھی اس کی تھوڑی ناقص ہے، اور فہم یعنی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ناقص اور عاجز ہے۔ اس کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کی مدد درکار رہتی ہے، اس لیے اجتماعی کاموں میں خاص کر شرائیت ضروری ہے۔ یعنی عقل اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی انسان ناقص اور ادھورا اور عاجز ہے، اور اجتماعی کاموں میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کی رائے لینا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اور مشورے کے بعد اس کام کو اگر انجام دیا جائے تو یہاں پر یعنی مختلف لوگوں سے، جب بہت سارے لوگوں سے کوئی رائے لی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، تو مختلف ذہن یہاں پر کام کرتے ہیں، اور مختلف عقل اور فہم کی صلاحیت رکھنے والوں کی فہم اور سمجھ یہاں پر شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عقل کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجتماعی کاموں میں خاص کر شرائیت ضروری ہے، یعنی مشورہ کرنے کی ایک کمیٹی ہو، مشورہ کرنا ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے اہم کام مشورے ہی سے انجام پانے چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ شورى کی آیت نمبر 36 ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں کے معاملات میں ان کا مشورہ ہونا چاہیے، ان کے مابین اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو وہاں پر مشورے کے مطابق اس معاملے کو انجام دیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ اہم مسائل میں اپنے رفقا سے، یعنی اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 159 تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جیسا ذریعہ علم حاصل تھا، یعنی علم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ جیسے علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ کتاب ہے، انسان کتاب پڑھ کر علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا استاد ہے، استاد سے سن کر طالب علم یا کوئی بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں سن کر، پڑھ کر یا تجربے سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بھی ہے جو صرف انبیاء کو اور رسولوں کو حاصل رہا، اور وہ ہے وحی، یعنی براہ راست ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی نازل ہوتی اور ان کو علم حاصل ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مضبوط علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے، اپنے دوست و احباب سے مشورہ کیجیے۔ اور آپ کو بظاہر مشورے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مشورہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کو مشورے کی تلقین فرمائی گئی، یعنی کہا گیا کہ آپ مشورہ کیجیے تاکہ امت اس کو اپنے لیے آسودہ بنائے، یعنی فائدہ مند بنائے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی امیر کے ساتھ شورا ہوا کرتی تھی، یعنی مشورہ کرنے والی ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی اور مشورہ ہوا کرتا تھا، اور اس کو اس درجہ اہمیت حاصل تھی کہ جب عراق کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور ان زمینوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال کی ملکیت بنا لیا جائے،
تو تقریباً 1 ماہ تک مباحثہ و مناقشہ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ یعنی جب عراق کی زمینیں فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی تو کئی دنوں تک یہی بات چلتی رہی کہ آیا ان زمینوں کو مجاہدین کے درمیان، یعنی جن لوگوں نے جہاد کیا ہے اور جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے ان زمینوں کو، یا پھر بیت المال میں دے دیا جائے۔ تو کئی دنوں تک یہی مشورے میں ایام گزرتے گئے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے پیش آنے والے شرعی مسائل یعنی جدید مسائل کے بارے میں حکم فرمایا کہ جب کوئی اہم اور نیا مسئلہ پیش آئے تو اہل علم و فضل کو جمع کرو، ان سے مشورہ کرو اور تنہا اپنی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو ہم نہیں جانتے ہیں تو اس مسئلے کو جاننے والوں سے، علماء سے، فقہاء سے اور مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے، اور وہ مسئلہ یا معاملہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اسی شعبے میں تجربہ اور علم اور فضل رکھنے والے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ معجم الاوسط للطبرانی میں ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے تشاورون الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ فقہاء سے مشورہ کرو اور عابدین سے یعنی نیک دل لوگوں سے، عبادت کرنے والوں سے، اللہ والوں سے مشورہ کرو، ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ، یعنی کسی ایک خاص رائے پر عمل نہ کرو، کسی نے ایک رائے دی اسی پر عمل کیا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ حدیث معجم الاوسط للطبرانی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 1618، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یعنی بیان کرنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، جن کا تفقہ یعنی جن کی سمجھ اور مسائل کا علم، مسائل کی فہم و فراست صحابہ کے درمیان بھی مسلم ہے، یعنی مانی ہوئی ہے، اور ان کے تفقہ کو، ان کے مسائل کے علم کو سب نے مانا ہے، تمام صحابہ نے مانا ہے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا میں یعنی اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر قوت فیصلے کا حامل قرار دیا اور کہا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یعنی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا صحابہ میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، صحابہ میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 154۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مشورے سے کام کرے گا اسے شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے گا، یعنی جو بھی آدمی اپنے کام میں، اپنے معاملے میں مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کو بعد میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یعنی وہ اپنے کام میں شرمندہ نہیں ہوگا اور اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کسی مسلمان سے مشورہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر پہلو کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 8333۔ لیکن مشورے کے سلسلے میں 2 باتیں اہمیت کی حامل ہیں، ایک یہ کہ مشورہ اہم امور میں ہو نہ کہ معمول کے کاموں میں، یعنی مشورے کے سلسلے میں بھی 2 باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہر کام میں مشورہ کیا جائے، ہر کام میں ہر ایک کی رائے لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کام اہم ہو اور جو معاملہ اہم ہو اسی کے اندر لوگوں کی رائے لی جائے اور مشورہ کیا جائے، معمول کے کاموں میں نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشورہ دینے والوں کا ہر مشورہ مان لیا جائے، یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ ہر کام میں مشورہ نہ کیا جائے، یعنی معمول کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مشورہ نہ کیا جائے بلکہ اہم کاموں میں مشورہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ضروری نہیں مشورہ کرنے کے بعد کہ ہر ایک کا مشورہ مان لیا جائے، یعنی جتنے لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، جتنے لوگوں نے مشورہ دیا ہے ان کے مشورے کو مانا جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مشورہ دینے والوں کو چاہیے کہ زیر مشورہ مسئلے سے متعلق اللہ نے جو بات اس کے دل میں ڈالی ہے اس کو پیش کر دے،
یعنی مشورہ دینے والا یہ سوچے کہ جس مسئلے کے متعلق مشورہ ہو رہا ہے اس مسئلے کے تحت اور اس مسئلے کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کا کیا عمل تھا، تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ مشورہ دے۔ تو مشورہ مسئلے سے متعلق اللہ نے جو بات اس کے دل میں ڈالی ہے اس کو پیش کر دے، اور حسب ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق اس کے اسباب وہ وجوہ کو، یعنی جو اس کے وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو واضح کر دے۔ یعنی مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے، میں اپنی رائے کیوں پیش کر رہا ہوں، وہ پیش کرنے کی وجہ بھی بتائے، یعنی اس کا فائدہ بتائے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیا نقصان ہوگا اس نقصان کو بھی بیان کر دے، تو اس رائے کے وجوہات کو بھی بیان کر دے، واضح کر دے۔ پھر اگر مشورہ مان لیا جائے تو یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں بہت صائب الرائے شخصیت ہوں، یعنی اگر آپ کی بات مان لی جائے آپ رائے دینے کے بعد تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صائب الرائے ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ اچھی رائے میں دے سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اچھی رائے پیش کر سکتا ہوں، یہ قابلیت میرے اندر ہے، اس طرح سمجھنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے میری رائے مان لی گئی ہے، یعنی میں اچھی رائے دینے والا ہوں اس لیے مان لی گئی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خیال کرے، یہ سمجھے کہ اب یہ سبوں کی مشترکہ رائے ہے، یعنی اپنی رائے پیش کرنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے ہماری جماعت کے احباب ہیں ان سب کی طرف سے یہی مشورہ ہے، اور دعا کرے کہ اس کی رائے کسی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں مشورہ دینے والے کے لیے، یعنی اپنا مشورہ، اپنی رائے پیش کرنے کے بعد اور اس کی وجوہات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ، میں نے جو رائے دی ہے، میں نے جو مشورہ دیا ہے اس میں تو اپنی جانب سے خیر ڈال دے، اور اگر اس کے اندر کوئی پریشانی یا مصیبت آ رہی ہو تو اس کو روک دے۔ اور اگر رائے قبول نہ کی جائے، دوسرا پہلو، ہم مشورہ دیتے ہیں، قبول کیا جاتا ہے تو دو ذمہ داریاں کہ اس کی وجوہات بیان کی جائے اور اپنے آپ کو صائب الرائے نہ سمجھایا جائے، یعنی بہت ہی زیادہ علم والا، عقل والا نہ سمجھا جائے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے کہ اے اللہ اس میں اپنی جانب سے خیر رکھ۔ دوسرا پہلو، یعنی اگر آپ کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، آپ کی رائے کو رد کر دیا جائے، اگر رائے قبول نہ کی جائے تو برا نہ مانے، اور اجتماعی رائے سے جو فیصلہ ہو اس پر ایسی خوش دلی کے ساتھ عمل کرے کہ گویا یہ اسی کی رائے تھی۔ یعنی اگر آپ کی رائے نہ مانی جائے تو پھر بھی جس رائے پر مشورہ یا فیصلہ ہوا ہے اسی فیصلے کو اس طرح مانے جیسے کہ وہ رائے آپ نے دی ہے اور آپ کی رائے کو مان لیا گیا ہے۔ جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کی رائے قبول کی گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سب کی طرف سے ہے، تو اسی طرح اگر آپ کی رائے قبول نہ کی جائے اور کسی اور کی رائے قبول کی جائے تو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو رائے دی ہے اور اس کی بات پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ رائے سب نے دی ہے اور سب کو اسی فیصلے پر عمل کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، اور بالکل خوش دلی کے ساتھ اور صاف دلی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ذہن میں کسی طرح کا خدشہ یا کسی طرح کا خیال نہیں لانا چاہیے۔ اجتماعی کاموں میں بعض دفعہ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو اپنی رائے کو مشورہ کہتے ہیں، یعنی جو اپنی زبان سے رائے دیتے ہیں اس کو مشورہ کہتے ہیں، لیکن انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی فیصلہ ہے، یعنی ہوتا مشورہ ہے اور وہ دیتے بھی رائے ہیں، یعنی رائے دیتے ہیں لیکن وہ کچھ اس طریقے کا انداز اپناتے ہیں کہ گویا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا بھی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی فیصلہ ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ امارت و شورائیت دونوں باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں کہ امارت کیا ہے اور شورائیت کیا ہے۔ تو امارت و شورائیت کے اسی متوازن امتزاج سے اسلام کے اجتماعی نظام کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی امارت کے جو اصول، جو شرائط اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو کام بتلائے گئے ہیں وہ
سارے کام، سارے شرائط، سارے قیود یعنی ساری قیدیں اور اسی طرح شرعیت سے متعلق جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا مل جانا اور ان تمام باتوں کو مل کر ایک اسلام کی تشکیل عمل میں آتی ہے، اور بالخصوص اجتماعی کاموں کی تشکیل انجام پاتی ہے۔ عمارت ہو اور شرعیت نہ ہو تو انسان امیر کے بجائے کسی اور کا بن جاتا ہے، یعنی صرف عمارت ہے، شرعیت نہیں ہے، صرف امیر بنا کر چھوڑ دیا گیا تو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، تو پھر یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ عمارت اور شرعیت دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ عمارت ہو اور شرعیت نہ ہو تو انسان امیر کے بجائے شیطان کا رعایا بن جاتا ہے، اور اگر شرعیت ہو لیکن کوئی سربراہ نہ ہو، یعنی امیر نہ ہو، کوئی صرف ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مشورے کے لیے، شورا بنا ہوا ہے، کوئی امیر ہی نہیں، تو شرعیت ہو لیکن کوئی سربراہ نہ ہو یعنی امیر نہ ہو، تو اس کی مثال اس گاڑی کی ہے جس کو بیک وقت کئی ڈرائیور چلانے کی کوشش کریں۔ اس سے قدم قدم پر اختلاف اور تضاد پیدا ہوگا اور کام میں ترقی نہیں ہوگی، یعنی صرف مشورہ ہی کرتے جا رہے ہیں، مشورے کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی امیر ہی نہیں، تو پھر ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میری بات مانی جائے اور میری رائے پر عمل کیا جائے، ہر کوئی یہ مانے گا۔ اگر امیر نہ ہو تو، یا پھر صرف امیر ہے شرعیت نہیں ہے، تو بھی نقصان ہے۔ مذہبی گروہوں اور جماعتوں کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے دو راستے ہیں، یعنی مذہبی جماعتوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک صلح، یعنی ایک راستہ صلح کا ہے، ہم سے غلطی ہو یا سامنے والے سے بھی اگر غلطی ہو تو ہم اس سے صلح کرنا چاہیے، والصلح خیر، قرآن نے کہا کہ صلح کر لینا بہت بہتر ہے اور یہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصلح خیر، جیسے کہ ابھی کہا گیا، سورہ نساء کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 128، والصلح خیر، صلح بہت ہی بہترین چیز ہے۔ صلح میں تین پہلو اختیار کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو دو طریقے بتلائے گئے تھے اختلافات کو ختم کرنے کے، ان میں سے ایک طریقہ، ایک راستہ تھا صلح۔ پھر اس میں تین پہلو نکلتے ہیں۔ ایک پہلو ایثار کا، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دینا، اگر ہم خود پریشانی میں ہیں اور ہماری اجتماعیت میں کوئی اور بھی پریشانی میں ہے تو وہاں پر ایثار اپنانا چاہیے، یعنی کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور بے حد ضرورت ہے اور اسی چیز کی ضرورت ہمارے دوسرے اجتماعی بھائی کو بھی ہے، تو ہم اپنی ضرورت کو دور رکھتے ہوئے اور اپنی ضرورت کو زیادہ خیال اور اسی طرح زیادہ ترجیح نہ دیتے ہوئے ہم دوسروں کو ترجیح دیں اور وہ چیز اپنے دوسرے بھائی کو دے دیں۔ یعنی ایک پہلو ہے ایثار کا کہ کوئی ایک فریق اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، یعنی اس نے جو دعویٰ کیا ہے، مثلاً دو فرقے ہیں، دو جماعتیں ہیں، تو اس میں سے ایک جماعت اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، یعنی اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے غیر ذمہ دارانہ کلام کر دے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ہم اس سے خیر بات کہتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صلح نام ہی اسی کا ہے کہ نزاع کو ختم کرنے، یعنی لڑائی کو ختم کرنے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے کوئی فریق اپنا حق چھوڑنے یا اپنے حق کا کچھ حصہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی صلح کا تو طریقہ یہی ہے، یعنی ایثار کا اور صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ لڑائی کو ختم کر دیا جائے، یا تو اپنے پورے مکمل حق کو ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، یا پھر اپنے تھوڑے سے حق کو چھوڑ دیا جائے، یعنی تھوڑا حق آپ کو مل رہا ہے اور تھوڑا سا حق آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو جو تھوڑا سا نہیں مل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی بہترین مثال حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اشارے کے مطابق ان کی خلافت جائز تھی، یعنی آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ اس کے مطابق حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بجا تھی اور آپ کی خلافت بھی جائز تھی۔ ان کو اکابر صحابہ یعنی بڑے صحابہ کی تائید حاصل تھی،
اس کے باوجود انہوں نے خلافت سے دستبرداری کو قبول کر لیا، یعنی خلافت کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی، یعنی پیشین گوئی کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس اعلیٰ کردار کی تعریف فرمائی تھی اور ان کی تحسین کی تھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایثار سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے، وہ عہدہ منصب کو ہار جاتا ہے، یعنی لوگوں میں ایک امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے اور دونوں جماعتوں میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے عہدے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے منصب کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن دلوں کو جیت لیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ دوسرا پہلو انتظامی ڈھانچے کی توسیع کا ہے، یعنی صلح کے جو دو راستے بتائے گئے تھے اس میں سے پہلا راستہ صلح اور اس کے 3 پہلو تھے، ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو انتظامی ڈھانچے کی توسیع کا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ انتظامی ڈھانچے سے الگ کر دیے گئے اور نظم و نسق میں شامل نہیں رکھے گئے تو ان کو ناگواری ہوتی ہے، یعنی جو اجتماعیت بنائی گئی ہے، جو تنظیم بنائی گئی ہے یا جو ادارہ بنایا گیا ہے، جو جماعت بنائی گئی ہے، اس ساری جماعت کو لے کر چلنا چاہیے اور جماعت کے یا تنظیم کے ہر فرد کو اپنے کاموں میں اور تنظیم کے یا ادارے کے کاموں میں شامل کرنا چاہیے، ان کو بھی تھوڑے سے کام اور نظم و نسق کی ذمہ داریاں دینی چاہیے، انتظام کی ذمہ داریاں دینی چاہیے۔ اور اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ذمہ داری نہ دی جائے اور انتظام کے کاموں میں کسی کو شامل نہ کیا جائے تو ان کو پھر ناگواری محسوس ہوتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، اسی سے انتشار پیدا ہوتا ہے، یعنی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو نظم کا حصہ بنا دیا جائے تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ اجتماعیت میں، جماعت یا تنظیم میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں اور پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر لڑائیاں، جھگڑے، نزاع کی کیفیت شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیفیت ڈالنا چاہتے ہیں اجتماعیت میں، تو اس اختلاف کو اور ان کی اس ناگواری کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس انتظامی کاموں میں شامل کر لیا جائے اور ان کو نظم و نسق کے جتنے کام ہیں ان میں بھی شامل کر لیا جائے، گویا کہ ان کو بھی یہ شعور دلایا جائے کہ آپ بھی اس انتظامی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، آپ بھی اس انتظامی کمیٹی کے ایک ذمہ دار ہیں، آپ کو بھی اس ذمہ داری میں حصہ لینا پڑے گا، گویا کہ آپ بھی بڑے ہیں، یہ ان کو احساس دلانا چاہیے۔ تو پھر ان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، یعنی ان لوگوں نے جو اختلاف اور اسی طرح انتشار ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اپنی زبان کھول رہے تھے، وہ زبان اپنی بند کر لیں گے۔ یہ تھا دوسرا پہلو صلح کے تحت۔ تیسرا پہلو اختیارات کی تحدید کا ہے۔ اختیارات یعنی آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کام کے کرنے کی آپ کو اجازت ہے، تو یہ تحدید، محدود کر دینا، کسی بھی چیز کو لمیٹڈ کر دینا اور اس کا ایک دائرہ قائم کر دینا۔ شریعت میں واضح طور پر امیر و شورا کے دائرہ کار کی تحدید نہیں کی گئی، یعنی شریعت میں کھلے طور پر، واضح طور پر نہ امیر کے دائرہ کار کی تحدید کی گئی ہے، نہ شورا کے دائرہ کار کی تحدید کی گئی ہے، یعنی امیر کا کوئی دائرہ متعین نہیں کیا گیا کہ آپ اس حد میں رہ کر عمارت کر سکتے ہیں، لوگوں کی سربراہی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے بڑے بن سکتے ہیں، اس دائرے تک ہی آپ کی عمارت محدود ہے، یہ نہیں کیا گیا۔ اور شورا کی بھی تحدید نہیں کی گئی کہ شورا میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو اچھے ہوں، شورا میں ایسے لوگوں کو نہ لایا جائے، ان کا دائرہ محدود کر دیا جائے، اس طرح کی بھی تحدید نہیں کی گئی۔ صحابہ کے دور میں اس کی بالکل حاجت ہی نہیں تھی، یعنی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ورع و تقوی کا غلبہ تھا، یعنی تقوی کا، پرہیزگاری کا اور نیکی کا بہت ہی زیادہ غلبہ تھا۔
مشورہ دینے والے اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے مشورہ دیتے تھے۔ یعنی جتنے لوگ مشورہ دیا کرتے تھے شورا میں، وہ سب کے ساتھ پہلی بات تو نیک ہوتے اور تقوی و پرہیزگاری سے لیس ہوتے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر ہوتا، اور جب مشورہ دیتے یا کوئی رائے پیش کرتے تو بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ، اور مسلمانوں اور اسی طرح اس انتظامی نظام کے اور اسی طرح جو جماعت ہے اس جماعت کے فائدے کو سوچتے ہوئے مشورہ دیتے تھے۔ انہیں اپنے مشورے پر اصرار نہیں تھا، جو بھی مشورہ دیتے تو اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے کہ میری ہی بات مانی جائے۔ اور امیر بھی فراخ دلی سے یعنی خوش دلی سے اور کھلے دل کے ساتھ کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھتے ہوئے فراخ دلی سے مشورے کو قبول کرتا تھا۔ اس کے سامنے امت کی بھلائی اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا کوئی اور جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ امیر کو کچھ حدود کا پابند بنا دیا جائے، یعنی اختلافات کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اختلافات کو دور کرنے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو پھر اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ امیر کو کچھ حدود کا پابند بنا دیا جائے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ امیر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتا جائے اور پھر اس کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے امیر کی امارت کو محدود تو کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ امیر کو کچھ حدود کا پابند بنا دیا جائے، مثلا ایک کے فیصلے میں کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل کر دیے جائیں، یا فیصلے کو تنہا اس پر چھوڑنے کے بجائے غلبہ آراء کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، یعنی غلبہ آراء کی بنیاد پر، یعنی زیادہ تر لوگ کس رائے کو اپنا رہے ہیں، کیا رائے دے رہے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ مثلا یہ کہ فیصلے میں کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل کر دیے جائیں، یعنی دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے، مثلا یہ کہ فیصلے میں کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل کر دیے جائیں، یا پھر فیصلے کو تنہا اس پر چھوڑنے کے بجائے، یعنی فیصلہ صرف امیر ہی پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے اگر اختلاف ہوتا ہے تو فیصلے کو تنہا اس پر چھوڑنے کے بجائے غلبہ آراء کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، یعنی زیادہ تر جو لوگ رائے دے رہے ہیں اس رائے پر فیصلہ کیا جائے۔ تو اس طرح کا قانون بنائے جیسا کہ بڑے بڑے دینی اداروں اور مذہبی تنظیموں کا عرف ہے، اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک میں اکابر علماء نے سربراہ ملک کے لیے اس اصول کو قبول کیا تھا کہ ان کی مدت محدود ہوگی، یعنی ایک جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں اور اسی طرح پڑوسی ملک میں اکابر علماء نے سربراہ ملک کے لیے، یعنی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، ملک کا جو قائد اور جو بڑا یا بالفاظ دیگر جو امیر ہوتا ہے، تو اس امیر کے لیے اس اصول کو قبول کیا تھا کہ ان کی مدت محدود ہوگی، یعنی ان کا وقت مقرر ہوگا، اس وقت تک وہ اپنی امارت کر سکتے ہیں اور لوگوں کے امیر بن کر رہ سکتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کی اکثریتی رائے کو قبول کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی پارلیمنٹ میں جس بات پر زیادہ رائے ہو اس بات کو قبول کیا جائے گا، اکثریتی رائے کو، زیادہ تر جو رائے ہوگی اس کو قبول کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کی نظیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کی ہے، یعنی خلیفہ منتخب کرنا تھا حضرت عمر کے بعد۔ حضرت عمر نے 6 آدمیوں کے بارے میں وصیت فرما دی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے، یعنی حضرت عمر نے بتلا دیا تھا کہ میرے بعد ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے، اور اگر ایک نام پر اتفاق نہ ہو پائے تو غلبہ آراء پر فیصلہ کیا جائے، یعنی اگر ایک نام پر اتفاق نہ ہو، یعنی سب کے سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہی خلیفہ بنے، فلاں شخص ہی امیر بنے، تو پھر زیادہ تر لوگوں کی رائے پر عمل کیا جائے گا، اور زیادہ تر لوگ جس شخص کا نام لے رہے ہیں اسی شخص کو خلیفہ یا امیر بنایا جائے گا۔ اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، یعنی آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ البتہ غلبہ آراء پر اتفاق کا فیصلہ ایسے انتظامی امور میں کیا جائے گا جن میں دونوں پہلو مباح ہوں، یعنی
غلبہ آراء پر اتفاق کا فیصلہ ایسے انتظامی امور میں کیا جائے گا، یعنی انتظام کے ایسے معاملات میں کیا جائے گا جن میں دونوں پہلو مباح ہوں، یعنی جہاں پر اکثریتی رائے پر فیصلہ کرنے میں بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور جس بات پر کم لوگوں نے رائے دی ہے اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی نقصان نہ ہو، تو ایسی بات پر عمل کیا جائے گا جن میں دونوں پہلو مباح ہوں یعنی جائز ہوں۔ جو بات شرعاً واجب یا ممنوع ہو اس میں غلبہ آراء کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یعنی انتظامی امور میں ایک امر یعنی ایک معاملہ ایسا آ گیا کہ جس میں شریعت کے اعتبار سے کام کرنا ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، لیکن اکثر لوگ ایک ایسی رائے دے رہے ہیں کہ جس رائے پر عمل کرنے سے خلاف شرع کام ہو رہا ہے، یعنی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو ایسی رائے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جو بات شرعاً واجب یا ممنوع ہو اس میں غلبہ آراء کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کے سلسلے میں تو قرآن و حدیث اور فقہا کے اجتہاد کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، خواہ اس رائے کے حاملین کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی فقہا نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، اس کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس رائے پر مشورہ دینے والے یا اس بات پر رائے دینے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ غرض کے صلح کی یہ تین بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ تین بنیادیں ہی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ جو تین پہلو بتائے گئے، یہ کہ کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ جائے اور ایثار سے کام لے، پہلا پہلو یعنی مختصر طور پر تو یہ ہے کہ کوئی ایک فریق یعنی کوئی ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے اور ایثار سے کام لے۔ دوسرے یہ کہ انتظامی ڈھانچہ جیسے شورا میں ایسی توسیع کر دی جائے کہ ہر فریق مطمئن ہو جائے، یعنی ہر آدمی خوش ہو جائے، یعنی اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تیسرے، امیر و سربراہ کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے، یعنی امیر جو ہوتا ہے اس کے اختیارات کو اور اس کی امارت کو، یا اسی طرح جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے شورا کا امیر، اس کو بھی محدود کر دیا جائے اور وہ شورا کی رائے کا پابند ہو کر کام کرے۔ اختلافات کو حل کرنے کی دوسری صورت تحکیم ہے، یعنی حکم دینا یا پھر حکم بنانا۔ قرآن مجید نے نزاعات کو حکم کے ذریعے حل کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی حکم کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یا اسی طرح اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یا پھر ایک طریقہ بتلایا ہے صلح پیدا کرنے کا اور اسی طرح اختلاف کو دور کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے باوجود غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا، یعنی ایسا حکم بنایا کہ دونوں فریقوں میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی پیدا ہو جائے تو یہ فیصلہ کریں گے، حکم کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اختلافات کو حل کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم تسلیم کیا، یعنی جو غلط فہمیاں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، ان دونوں نے حضرت عمر بن عاص اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم تسلیم کیا، اپنا حکم مان لیا، یہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ نیز فقہا نے نزاعات کے حل کے لیے یعنی لڑائیوں کے حل کے لیے سلسلے میں تحکیم کو یعنی حکم بنانے کو ایک مستقل طریقہ مانتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط اور حدود و شرائط مقرر کیے ہیں، یعنی تحکیم کو حکم بنانے کو بھی ایک طریقہ سمجھا ہے اور اس کے جو بھی شرائط ہیں ان شرائط کو بھی فقہا نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اختلاف کو دور کرنے کا ایک بہترین حل ہے یہ کہ چند معتبر معروف احکام شریعت سے واقف، یعنی شریعت کے احکامات سے واقف، تعلیمات سے واقف جو ہیں اور غیر جانبدار اہل علم کی کمیٹی دی جائے، یعنی جن کے اندر طرف داری کا جذبہ نہ ہو، یعنی وہ آئے گا تو میں اس کی طرف داری کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا،
اور اس کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ اس طرح جاں بداری اہل علم کی کمیٹی دی جائے جو مختلف حضرات کے نقطہ نظر کو سنے اور اس ادارے یا تنظیم یا جماعت کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے اور فریقین اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، یعنی دونوں جماعتیں جو بھی فیصلہ ہو اس کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، مان لیں۔ بہرحال جو لوگ ملت کے اجتماعی کاموں سے مربوط ہوں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرد سے زیادہ اہمیت اس ادارے، تنظیم اور جماعت کی ہے جس سے وہ وابستہ ہیں، یعنی جس سے وہ ملے ہوئے ہیں۔ اگر افراد کے مفادات مجروح ہوں تو اس کا نقصان انفرادی ہوگا، یعنی اگر کسی فرد کی بات نہیں مانی گئی تو صرف اس کو نقصان ہے، اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو تھوڑا سا یعنی تکلیف ہوگی اور اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کی بات مان لی جائے، اسی پر فیصلہ بھی کر دیا جائے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، تو پھر ساری تنظیم بگڑ جائے گی۔ اگر افراد کے مفادات یعنی فائدے مجروح ہوتے ہوں، یعنی ان کو نقصان پہنچتا ہو، تو وہ نقصان انفرادی ہے، اور اگر کسی ادارے یا جماعت کا نقصان ہو تو اس کا نقصان ملی اور اجتماعی ہوگا، یعنی ملت کا نقصان ہوگا اور اجتماعی یعنی سب کا نقصان ہوگا۔ ان سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی اداروں اور جماعتوں میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو ان امور پر توجہ دینی چاہیے، یعنی جو امور ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا امر یعنی پہلی چیز، ذمہ داروں کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی اپنے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اپنے اطراف کیا ہو رہا ہے، ذمہ داروں کو پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ان کی صف میں ایسے لوگ تو شامل نہیں ہیں جو دانستہ یا نادانستہ یعنی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے دین سے یا اس ادارے یا جماعت سے بغض رکھنے والوں کے آلۂ کار ہوں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ادارے یا تنظیم کے مخالف ہوتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے بعض لوگ آلۂ کار ہوتے ہیں، اس تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کہیں ایسے لوگ تو اس تنظیم میں شامل نہیں ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے ذمہ داروں کو۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے آلۂ کار ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ تو جو دانستہ یا نادانستہ دین سے یا اس ادارے یا جماعت سے بغض رکھنے والوں یعنی حسد رکھنے والوں کے آلۂ کار ہوں، یعنی ان کا کام کر رہے ہوں، تو ان کے لیے کام کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو جلد سے جلد وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، اس تنظیم سے ان کو برخاست کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، ذمہ داروں کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ عہدے کو انہوں نے ایک اعزاز سمجھ رکھا ہے یا ذمہ داری، یعنی جو ذمہ داری دی گئی ہے یا جو عہدہ دیا گیا ہے، ذمہ دار پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور خود کے اندر یہ بات ذہن میں لانا چاہیے کہ کیا میں یہ جو عہدہ اور یہ جو منصب اپنایا ہوں اور اس پر جو میں کام کر رہا ہوں، اس پر جو فائز ہوں، کیا یہ میری ذمہ داری ہے یا پھر میں نے اپنی عزت کے لیے اس کو اپنایا ہے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے اور ان کے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور ان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، یعنی ہر ذمہ دار اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل کو دیکھے کہ میں کس لیے یہ کام کر رہا ہوں، کہ ان کے کام میں اخلاص کی قوت موجود ہے یا نہیں۔ اگر ظاہری وسائل مہیا ہوں لیکن جذبہ اخلاص مفقود ہو تو اس کی مثال اس گاڑی کی ہے جو دیکھنے میں تو بہت عمدہ اور سجی سجائی ہو، یعنی بہت اچھی ہو، لیکن اس کا انجن کام نہ کرتا ہو۔ یہ دینی کاموں میں کامیابی اور فتنوں سے حفاظت کی کلید یعنی حفاظت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ تیسری چیز، اجتماعی نظام کے قیام کی بنیاد عمارت پر ہے، یعنی اجتماعی جو نظام قائم ہوتا ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیاد عمارت یعنی امیر کی ہے، خواہ وہ صلاحیت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے اور مطلوبہ اوصاف کے اعتبار سے کم ہی درجے کے ہوں، کیونکہ امیر کے لیے سب افضل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو مطلوبہ اوصاف ہیں یعنی جو اوصاف ہونے چاہیے اس کے اندر وہ نہیں ہے، یا پھر اسی طرح عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہے یا اسی طرح صلاحیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، تو پھر وہاں پر وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔
چوتھی چیز، انفرادی کمیوں کو اجتماعی عمل کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی انفرادی جو کمیاں، خامیاں اور ادھوری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجتماعی کام کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ امیر کے ساتھ ایک دو حضرات کو معاون کے طور پر شامل کر لیا جائے کہ امیر ان کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کیا کرے، تنہا فیصلہ نہ کرے۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ امیر رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات، جو امور شورا سے متعلق ہوں، یعنی جو کام، جو معاملات شورا سے، مشورے کی کمیٹی سے متعلق ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، ان میں امیر کو پابند کیا جائے کہ اختلاف رائے کی صورت میں وہ اس رائے پر فیصلہ اور عمل کرنے کا پابند ہوگا جو اکثریت کی ہوگی۔ یعنی یہ بات بھی اس کو بتلا دینا چاہیے کہ اگر سب کی رائے ایک ہے، سب ایک ہی رائے پر متفق ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر رائے مختلف ہو گئی، یعنی سب کی رائے الگ الگ ہے، سب کی رائے مختلف ہے، جدا جدا ہے، تو پھر جو رائے اکثر لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی ہے، اسی رائے پر عمل کرنے کا وہ امیر پابند بھی ہوگا۔ یہ بات بھی اس کو بتلا دینا چاہیے۔ چھٹی بات، کام سے جڑے ہوئے مختلف حلقوں کی تشفی کے لیے، یعنی ان کی تسلی کے لیے شورا میں ایسی توسیع کر دی جائے کہ مختلف حلقوں اور علاقوں کی نمائندگی ہو جائے۔ یعنی امیر کو چاہیے یا پھر شورا کی کمیٹی کو چاہیے کہ اس تنظیم کی توسیع کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو وسعت دینے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں اختلافات نہ لانے کے لیے اور سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن رکھنے کے لیے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دے دے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیا معاشرے میں کیا چل رہا ہے، یہ سب خبر لا کر آپ دے، تو پھر اس طرح وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح علاقوں کی نمائندگی دینا چاہیے۔ ساتویں بات، اگر ادارہ اور جماعت کے دائرے میں موجود لوگوں کے ذریعے اتفاق رائے نہ ہو سکے تو 3 ایسے بزرگ علماء کو حکم بنایا جائے، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، جو مؤقر اداروں اور تنظیموں کی نسبت سے امت میں معتمد سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو پروقار ادارے، یعنی جو بہت ہی زیادہ جانے مانے اور اہمیت کے حامل جو ادارے ہیں، ان اداروں کے 3 بزرگ علماء کو، یعنی صلاحیت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے جو بزرگ علماء ہیں، ان میں سے 3 علماء کو حکم بنایا جائے، اور امت میں جو معتمد سمجھے جاتے ہیں، جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ان کو حکم بنا کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے نقار خانے میں طوطی کی یہ آواز سنی جائے اور مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ یعنی یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ باتیں اللہ کرے کہ سارے لوگوں کو معلوم ہوں اور سارے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور ساری باتیں سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سارے ہی لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، مجھے اور سارے مسلمانوں کو اور انتظامی لوگوں کو اور اداروں سے، جماعتوں سے اور گروہوں سے، دینی گروہوں سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی جانب سے ہم سب کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے اور صلح کا جذبہ پیدا فرمائے، اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ معاشرے کی خامیاں، معاشرے کی جو کمیاں ہیں اور معاشرے میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں وہ اختلافات ختم ہو جائیں، اور بالخصوص وہ ادارے یا وہ جماعتیں جن سے اسلام کی نمائندگی کی جاتی ہے اور جو اسلام کے نمائندے کہے جاتے ہیں، ان اداروں میں، ان تنظیموں میں اختلافات نہ ہوں اور انتشار نہ ہو۔ اس لیے ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بس آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
ہو گیا